اپنے وقت پہ سب نکل آئیں گے. دیکھیں میں نے پہلے بھی فارسی کا ایک محاورہ سنایا تھا کہ جب بلی کو کمرے میں آپ بند کر دینا اور اس کا نکلنے کا کوئی راستہ نہیں رہے تو وہ بھی جو ہے دانت نکال کے آپ پہ جپٹ پڑتی ہے. ہمیں آپ اس ملک میں قوانین کے تحت رہنے دیں. جب وقت آئے گا ہم الیکشن میں بھی پارٹیسپیٹ کریں گے, ہم جلد سے جلوس بھی کریں گے. ہم انتظار کر رہے ہیں پاکستان کی عدالتوں کا کہ وہ ہمارے بنیادی حقوق کو جو جلسے کے ہمارے رائٹ آف ایکسپریشن ہیں, رائٹ آف اسمبلی ہیں, رائٹ آف ڈگنیٹی ہیں, رائٹ آف لبرٹی ہیں, جب عدالتیں ہمیں یہ تحفظ دیں گی اس کے بعد یہ معنی نہیں رکھتے 100-200 پولیس والے ڈنڈے اٹھا کے ہمارے ورکروں پہ جو ہیں جپٹ پڑے. انشاءاللہ پھر ورکر میں بھی ہمت ہوگی اور ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمارے اوپر آنے والے لوگ جو ہیں وہ قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں. گزشتہ روز ایک ٹویٹ ہوا اور آپ علی محمد خان صاحب کے وکیل تھے, شہریار آفریدی کے تھے, شاندانہ گلزار کے تھے اور عمران خان صاحب کے درجنوں کیسز میں ہیں, وکیل ہیں, آپ کونسل ہیں. گزشتہ روز ٹویٹ چلا, یوٹیوبرز نے ویڈیو بنائی اور کہا کہ مراد سعید صاحب کو خاندان سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے. اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ نہیں, جہاں تک میرے پاس اطلاعات ہیں مراد سعید صاحب گرفتار شاید ابھی تک نہیں ہوئے ہیں. البتہ جو ایک عمران الدین نامی انسپیکٹر یا ایس ایچ او تھا قبل کا, اس نے ان کے سسرالیوں کے خلاف ناجائز ایف آئی آر درج کرنے سے انکار کیا. تو جو ڈی پی او سوات ہیں میں کافی زمانے سے ان کو جانتا ہوں, بڑے اچھے افسر رہے ہیں, لیکن اب حیرت ہوتی ہے آر پی او بڑا نیک نام آفیسر رہے محمد علی, لیکن ان کے ہوتے ہوئے اس ایس ایچ او کو ٹرانسفر کرنا اور سوات میں پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ. کے پی میں 2 ضلع جو ہیں سوات اور کوٹ یہ تختہ مشق بنے ہوئے ہیں. تو ان دونوں کے جو پولیس افسران ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکر یا لیڈر کے ساتھ یہ زیادتیاں کر رہے ہیں, کہیں کسی اور ضلع میں شکایت نہیں آ رہی ہے. آپ کی اب جانا پڑے خان صاحب کے ساتھ اس دفعہ ناانصافی نہیں ہونے دیں گے. جہاں تک سائفر کیس کی ضمانت کا تعلق ہے میں خود تو ذاتی طور پہ مایوس ہوں. انصاف نہیں ہو رہا ہے خان کے ساتھ, ضمانت اتنی لمبی بھی نہیں ہوتی ہیں اور آج بھی فیصلے کا امکان مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. اور اگر اتنے ایام کے بعد ہی ضمانت خارج ہونی ہے تو بہتر ہے کہ ابتدا میں خارج ہو جاتی. لیکن میرا خیال ہے کہ سائفر کا یہ کیس سپریم کورٹ جائے گا. آپ فوجداری کے تگڑے وکیل ہیں, آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی 1 ہفتے بعد ضمانت پر سماعت ہو, پھر 1 ہفتے بعد ضمانت پر سماعت ہو, اور آج بھی ممکنہ طور پر لگ رہا ہے اگلی جمعرات یا اگلے سوموار تک دلائل جا سکتے ہیں اسپیشل پروسیکیوٹر راجہ رضوان عباسی صاحب کے. دیکھیں خان صاحب کے ساتھ اور ہمارے ساتھ کیسز میں بہت ہی غیر معمولی باتیں ہو رہی ہے. جس طرح سائفر کیس کے جج جو ہیں ٹرائل جج صاحب وہ ہفتے کی تاریخ دیتے ہیں. اسی جج صاحب کے پاس میرے کیسز ہیں پرانے سالوں کے, اس میں جناب 2 مہینے کی تاریخ جو ہیں وہ تھی ہے. میں چاہتا ہوں وہ کیسز ختم ہو لیکن کوئی دلچسپی نہیں ہے. سائفر کیس جو ہیں وہ اس کا بھی یہی اشر کرنے والے ہیں جو کہ توشہ خانہ کا ہوا, اور یہ یہاں اسلام آباد میں چونکہ انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے تو لہذا ہم نے سپریم کورٹ میں 186A کی درخواست دائر کی ہوئی ہے. لیکن سپریم کورٹ میں ابھی تک الیکشن میٹر نہیں لگا ہے جو کہ 14 نومبر کو اس کی میعاد ختم ہو جائے گی. تو لہذا وہ جو الیکشن میٹرز ہیں وہ بھی انفرکچوس ہو جائیں گے. بہت تاخیر ہو رہی ہے. آپ کہتے ہیں کہ ضمانت نہیں ہوئی تو ہم کچھ کریں گے نیکسٹ. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ چیف جسٹس تو آپ کا کیس فوراً نہیں لگائیں گے, وہ کہتے ہیں جو 54,000-55,000 کیسز ہیں میں پہلے وہ سنوں گا. سر نہیں, سپریم کورٹ کی پالیسی ہے کہ وہ 15 دن میں ضمانت لگاتے ہیں اگر بعد از گرفتاری ہو, تو لہذا وہ کیس تو لگے گا. اگر آج یہاں سے یا اس فیصلے میں ضمانت ہمیں نہیں ملتی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب کی سائفر میں بیل جو ہیں وہ ہونی چاہیے اور ہوگی ضرور, چاہے سپریم کورٹ ہی کیوں نہ جانا پڑے, لیکن ضمانت ڈینائل جو ہے وہ بنتی نہیں ہے. پرویز الہی صاحب جو تھے اسٹیبلشمنٹ کے بڑے فیوریٹ چائلڈ تھے, ان کو ضمانت نہیں ملی, 3 مہینے ہو گئے ہیں. تو عمران خان صاحب کو تو ابھی دوسرے مقدمے میں گرفتار کیا, ان کو تو 15-16 مقدمات میں گرفتار کر چکے ہیں. ہمارے پاس پریسیڈنٹ تو ہے نا سر. پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بھی وفاداری کی سزا بھگت رہے ہیں اس عمر میں, لیکن جتنا بھی کچھ ہو رہا ہے, یہ جتنا بھی ظلم جبر ناانصافی ہو رہی ہے, یہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے فوائد کوئی نہیں ہے. اس کا سراسر نقصان ہے پاکستان کو,
पाकिस्तान के इदारों को लोगों का एतमाद निज़ामी इंसाफ से जो है उठ चुका है। आप यकीन करें कि मौजूदा वक्त की सबसे बड़ी कैजुअल्टी जो है वो जुडिशरी है। जुडिशरी जो है वो लोगों की नज़रों में बेतौकीर होती जा रही है, और मेरा ख्याल है कि जो अरबाब या जो साहिबान हैं अदलिया के, उनको ये सोचना चाहिए कि अगर लोगों का इनके निज़ामी इंसाफ से एतमाद उठ गया तो इसके बाद उस एतमाद को वापस आने में दहाइयाँ लगेंगी। सर, ये एतमाद तो उठा है। एक साबिक जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे उनको फांसी लग गई थी, हुआ कुछ नहीं है। इमरान खान साहब से आपकी बारहा मुलाकातें होती हैं, वो मुफाहमत चाह रहे हैं या मज़ामत चाह रहे हैं? देखिए, इमरान खान न मफाहमत चाहते हैं न मज़ाहमत चाहते हैं। इस्टेब्लिशमेंट से डील चाहते हैं? कोई डील नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो कानून के तहत हमारे हकूक़ हैं वो हकूक़ हमसे न छीने जाएं। सिर्फ इतना हम चाहते हैं कि हमें हमारे कानूनी दायरे में, हमारे कानूनी हक के अंदर रहते हुए इस मुल्क में जीने दो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते। न किसी से फेवर चाहते हैं, न किसी की नेकी चाहते हैं। जो बुराइयां हमारे साथ हो रही हैं, जो बदियां हमारे साथ हो रही हैं, ज्यादतियाँ हो रही हैं, खुदारा इनको रोकें। आप इमरान खान के साथ या पीटीआई के साथ नहीं कर रहे हैं, कसबन पूरी मुल्क के साथ कर रहे हैं। ये बताइएगा कि आप अदालतों से मांगते हैं जलसे की इजाज़त, आपको इजाज़त नहीं मिलती। नवाज शरीफ साहब अभी दुबई में हैं, सऊदीया में हैं, उनको इजाज़त मिल गई है। आपका क्या प्लान है? इलेक्शन कैंपेन कौन चलाएगा? एक आपकी तो आना आवाज़ रह गई है सर, और तो गिरफ्तार, रोपोश, अपनी वफादारियाँ बदल ली सर। अपने वक्त पे सब निकल आएंगे, अपने वक्त पे सब निकल आएंगे। देखें, मैंने पहले भी फारसी का एक मुहावरा सुनाया था कि जब बिल्ली को कमरे में आप बंद कर देना और उसका निकलने का कोई रास्ता नहीं रहे, तो वो भी जो है दांत निकाल के आप पे झपट पड़ती है। हमें आप इस मुल्क में कवानीन के तहत रहने दें। जब वक्त आएगा हम इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करेंगे, हम जल्द से जलूस भी करेंगे। हम इंतज़ार कर रहे हैं पाकिस्तान की अदालतों का कि वो हमारे बुनियादी हकूक़ को, जो जलसे के हमारे राइट ऑफ एक्सप्रेशन हैं, राइट ऑफ असेंबली हैं, राइट ऑफ डिग्निटी है, राइट ऑफ लिबर्टी हैं, जब अदालतें हमें ये तहफ़्फ़ुज़ देंगी, इसके बाद ये माना नहीं रखते 100-200 पुलिस वाले डंडे उठा के हमारे वर्करों पे जो हैं झपट पड़े। इंशाल्लाह फिर वर्कर में भी हिम्मत होगी और हमें पता होगा कि हमारे ऊपर आने वाले लोग जो हैं वो कानूनात में ले रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ एक ट्वीट हुआ और आप अली मोहम्मद खान साहब के वकील थे, शहरयार आफरीदी के थे, शानदाना गुलजार के थे, और इमरान खान साहब के दर्जनों केसेस में हैं, वकील हैं, आप कौंसल हैं।